الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی تفسیر میں سورۃ الحج کا بیان جاری ہے. آپ نے یہ سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے. اللہ فرماتا ہے اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے، یعنی جن کا بیان کر دیا گیا، جن سے منع کر دیا گیا، ان کے سوا باقی چوپائے بے زبان حلال کیے گئے. تو دور رہو بتوں کی گندگی سے اور بچو
جھوٹی بات سے۔ اس حوالے سے آپ سن چکے کہ جن چیزوں کا احترام کرنا اور ادب کرنا ضروری ہے، ہمیں خود ادب کرنا ہے اور کسی کو بے ادبی کرنے نہیں دینی۔ بچوں کو ابتدا سے سکھا دیں آپ، انہیں یاد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو بے وضو نہیں چھونا، مسجد میں کس طرح جانا ہے، کپڑے پہننے ہوتے ہیں، ٹوپی، اگر آپ ان کو یہ آداب بچپن سے سکھا دیں انہیں یاد ہو جاتے ہیں۔ اور جو نہیں سیکھتے یا بے ادبی کرتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ رحمت و برکت سے محروم رہتے ہیں بلکہ شدید نقصان اٹھاتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں بے ادبی کرنے والے کا رزق بھی کٹتا ہے اور اس کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ آج ہر شخص شاکی ہے، بندش ہو گئی، کسی نے کچھ کر دیا، اپنے اعمال پر نظر نہیں رکھتے۔ ہم سب کو یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم سے قرآن کی، بیت اللہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماہ رمضان کی، ایمانی چیزوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، مثلا داڑھی رکھنا اللہ کا حکم، نبی کی سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو خود کو گناہ گار سمجھے، مگر رکھنے والے کو اگر وہ یہ کہہ دے معاذ اللہ یا بیوی کہہ دے تو اس کے لیے سخت حکم ہے کہ داڑھی کو جھاڑن کہہ دیا یا کوئی ایسا لفظ نامناسب کہہ دیا، علماء فرماتے ہیں نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بعض صورتوں میں کفر بھی آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں، مدینہ منورہ ہو، مکہ مکرمہ ہو، ان کے در و دیوار کا بھی ادب۔ آج کل پیکنگ کھجوریں آتی ہیں، ڈبیا وہاں سے لی اور لا کر یہاں کچرے میں پھینک دی، یہ غلط بات ہے۔ ہم نے تو وہ لوگ دیکھے ہیں کہ مدینہ منورہ کی کھجور کی گٹھلی کو بھی نہیں پھینکتے تھے، اور اب پرواہ نہیں کی جاتی، زمزم شیشیوں میں لایا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں۔ یہ بے احتیاطیاں ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ تعظیم کرنے سے ہی بھلائی ملتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے تو جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بھلا ہے۔ کیا مطلب؟ جب رب کے ہاں تعظیم پسند ہے تو مجھے اور آپ کو اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، حلال رزق اپنائے، کمائی بھی حلال ہو، غذا بھی اونچی کہیے حلال ہو۔ اس حوالے سے وہ لوگ جو بے پرواہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی سب چلتا ہے، بس مولویوں نے اس طرح بنا کیا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، تو انہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مولوی کے معنی مولا والا۔ جو سچا مولوی ہوگا وہ ہرگز اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جس کی وجہ سے دوسرے کے لیے کوئی مسئلہ بنے، بلکہ وہ جب بھی بات کرے گا شریعت کی بات کرے گا اور یہی سمجھائے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے۔ انعام جانوروں کو کہتے ہیں، اور احلت یہ حل العقدہ سے ہے، یعنی تمہارے لیے حلال کیے گئے، بنائے گئے تمہارے نفع کے لیے۔ اس کی قسمیں بتا چکا میں آپ کو، بھیڑ کا جوڑا، بکری کا جوڑا، نر مادہ دونوں، گائے، اس میں بھینس بھی آ جاتی ہے، بیل، اونٹ، یہ ان کے نر مادہ، گھوڑا، گدھا اور خچر اس تعریف سے خارج ہیں۔
آیت تحریم میں منع کر دیا گیا حرمت علیکم المیتہ، مردار، جس کو انگلش والے ڈیڈ میٹ کہتے ہیں، مچھلی، وہ جو آپ جال میں لے لیتے ہیں، چونکہ اس میں وہ رگ ہی نہیں ہوتی جو کاٹی جائے، اس کے لیے اور حکم، لیکن ان جانوروں کے لیے بتا دیا گیا مردار حرام ہے۔ مردار کس نے حرام کیا؟ قرآن نے واضح کیا ہے، تو اب اس میں کوئی رستہ نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ والدم، خون، اور وہ جانور جن کے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا، تو وہ آیت تحریم میں بتا دیا گیا کہ سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑی جاتی ہے، تو بتا دیا وہ جانور جو کسی عارضے، کسی وجہ سے حرام ہیں، مثلا مردار ہو گئے، اور وہ جانور جن کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا، اور وہ جانور جن کو صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، جیسے جھٹکے سے آج کل کرتے ہیں اور کچھ پڑھتے بھی نہیں ہیں، مشین سے جو ہو رہے ہیں، تو وہ حرام ہیں۔ ہمیں لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو اللہ نے ہمارے لیے حدیں بیان کی ہیں، ان کی ہم حفاظت کریں۔ اگر غذا حلال نہیں ہوگی، کمائی پاک نہیں ہوگی، تو پھر آپ اپنے لیے دنیا اور آخرت میں کسی خیر کی توقع نہ رکھیں۔ ٹائم ہے دفتر کا 9 بجے سے 5 بجے تک، جاتے ہی 12 بجے ہیں، کون سی کمائی پاک رہ گئی؟ فائل سامنے رکھی ہوئی ہے، بندہ آیا، اس کا کام ہے میں ڈھونڈوں گا 2 دن بعد آنا، کام کر سکتے ہیں، اسی وقت کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے، بتائیے کمائی حلال ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ دکاندار ہے، تاجر ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، چیز کو روک لو بھائی، بڑے پیسے ملیں گے، کیوں بیچیں اس وقت، جب ریٹ بڑھ جائے گا تب بیچیں گے، خام خواہ کھانے پینے کی چیزوں کو روک لیتے ہیں، تو یہ پھر حلال رہتا نہیں۔ منافع جس حد تک جائز ہے کمائیں آپ۔ جو چیزیں لوگوں کو پتہ ہے کہ جی شارٹیج ہو گئی اور آپ نے صرف چھپا دی ہیں کہ نہیں کماؤں گا میں، مناپلی کرنی ہے اپنے آپ کو، تو اس طرح یہ حلال نہیں ہے۔ ٹائم کی پابندی نہیں، وعدے کی پابندی نہیں، زبان کا کوئی لحاظ نہیں، کہا ہوا ہے بھائی زبان دے دی ہے اور کہہ دی ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ تو وہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ جب ان کی کمائی حلال نہیں تو غذا کہاں سے حلال ہوگی؟ پھر اس سے بچوں کی تربیت کریں گے تو بتائیے پھر کو نیک بنیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اور پھر جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لینا، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اپنے اوپر حلال ٹھہرا لینا، یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، تو یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ہمیں کہا گیا کہ بتوں کی گندگی سے دور رہیں۔ اب یہ جو گھروں میں آج کل فیشن کے نام پر مجسمے رکھے جاتے ہیں، اسٹیچوز رکھے جاتے ہیں، جی فلانے ملک سے لائیں، یہ تو اتنے لاکھوں کا ہے، اتنے کروڑ کا ہے، تو یہ بھی ہم لوگوں نے ایک نئی شکل نکال لی کہ پوجا تو نہیں کرتے مگر ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھا ہوا ہے، سجاوٹ کے لیے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ اگر تمہیں سجاوٹ کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں سجاوٹ کے لیے، وہ رکھیں۔ یہ مجسمے عورتوں کے ہیں، کچھ نیم اوریاں، کچھ اوریاں، کچھ مردوں کے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس گندگی سے بچنا۔ تصویریں بھی گھر میں آویزاں نہ کریں، مگر شاید ہی کوئی گھر بچا ہو آج کل، یہ رواج عام ہو گیا۔ بھئی رکھ لی، اگر بنی ہے تو رکھ لی، کبھی دیکھنا چاہے نکال کے دیکھ لی، لیکن اس کو آویزاں کرنا، پھر اس کو ہار پہنانا یا اس کا اس طرح خیال، یہ بت پرستی سے ہی تو روکنا تھا، اسی کی طرف
کسی نہ کسی بہانے جو لگ جاتے، نہیں جی میرے پیر صاحب کی تصویر، تو پیر تمہارے ہیں رکھ لو، جب دیکھنا چاہو دیکھ لینا، ان کی تصویر پر ہاتھ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ سکھایا تھا، وہ پیر اس لیے بنے تھے، وہ پیر بنے تھے شریعت اور سنت کی پابندی سے۔ تو یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کل لوگ اس حوالے سے خیال نہیں رکھتے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا رجس 4 قسم ہے، تبع، من حیث التبع، من حیث العقل، من حیث الشرع، اور من حیث التبع والعقل والشرع۔ مردار جیسے یہ شرع کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی، طبیعت کے لحاظ سے بھی ناپسند ہے، نفرت ہے اس سے، کہ مردار سے طبیعت کو، عقل کو، شریعت کو نفرت ہے۔ رجس شرعن جیسے شراب ہے، جوا ہے، اور یہ جس قسم کے کھیل آج کل کے ایجاد کر دیے گئے، جن میں طرح طرح سے انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، کردار بھی خراب ہوتا ہے، اور لوگ اس کو اس طرح اپنا رہے ہیں جیسے یہ کوئی نیکی ہے۔ تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر جتنے کھیل پہلے جناب صرف مردوں تک کا تھا مسئلہ، اب عورتیں بھی آ رہی ہیں، اب ان کو اتنا معمولی سے کپڑوں کے ساتھ، وہ بھی برائے نام، اس کو کپڑا کیا کہنا چاہیے، برہنہ ہو کر طرح طرح کے کھیل ہو رہے ہیں، اور لوگ ان کو برا نہیں جانتے۔ یہ سب ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ وثن اور صنم، اصنام اور اوثان۔ وثن کی جمع وہ پتھر جن کی پرستش، پوجا، عبادت کی جائے، مفردات میں اسی طرح ہے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں وثن اور چیز ہے، صنم اور چیز ہے۔ صنم وہ ہے جو درخت، لکڑی یا سونے چاندی یا دھات کی صورت انسانی شکل میں بنایا جائے، اور وثن پتھر کو تراش لینا۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں بچنے کا حکم دیا، اور سب سے زیادہ کیا فرمایا؟ قول الزور، جھوٹی بات۔ اب بھی میں آپ سے کہلوانا چاہوں گا کیا ہے؟ جھوٹی بات۔ اور جھوٹ ہمارے ہاں بہت زیادہ پھیل گیا، اور ہم نے اس کو اس طرح اپنا لیا ہے کہ اب اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ تو ہمیں کفار کے طریقے بتائے گئے کہ یہ ان کی باتیں تھیں، تم مسلمان ہو، عزت والے ہو، ایمان والے ہو، تو تم ان چیزوں کو ہرگز نہ اپنانا۔ مگر ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہماری اچھائیاں انہوں نے اپنا لی، ان کی برائیاں ہم نے اپنا لی، اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ماڈرنزم ہے، جدت پسندی ہے، ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو بیکورڈ کہلائیں گے، پرانے پسماندہ کہلائیں گے، پیچھے رہ جانے والے کہلائیں گے۔ تو سوچنا ہوگا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، بتوں کی گندگی، یہ دنیا کی رغبت ہمیں تباہ کرتی ہے۔ غلط قسم کے کھیل، شطرنج بیٹھے ہوئے، نہ بچوں کا پتہ، نہ ڈیوٹی کا پتہ، ساری ساری رات کتنے لوگوں نے ریاستیں ہار دیں، اپنی حکومتیں ہار دیں اس کھیل کے چکر میں، اور جو دوسرے کھیل نکلے ہیں حقوق کا کوئی خیال نہیں، فرائض کا کوئی خیال نہیں، بس مست ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ جھوٹ اور جھوٹی گواہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کتنے سخت بیان فرمائے ہیں، ذرا احادیث پڑھیں۔ جھوٹی گواہی، شہادت زور جس کو کہتے ہیں، جھوٹی گواہی کو شرک کی طرح برا قرار دیا ہے۔ جس طرح شرک برا ہے اسی طرح یہ جھوٹی گواہی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹے گواہ کو سزا دلواتے تھے۔
40 درے مارے جاتے، اس کا منہ کالا کر کے اس کو بازار میں پھرایا جاتا تاکہ دوسرے لوگ اس طرح کی پھر حرکت نہ کریں۔ یہ کذب، جھوٹ بہت بری چیز ہے، انسان کو اس کی عادت پڑ جائے تو پھر اس سے حیا نکل جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا پھر حیا کرتا نہیں، اس کے لیے پھر ہر چیز ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بہت سوچ کر، بہت سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں سچائی کا طریقہ سفید اور صاف پانی ہے، اور جھوٹ کا طریقہ گندگی اور کالک ہے۔ پھر آدمی اس کے اوپر وہ داغ لگ جائے تو وہ چھوڑا سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، ایک اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ گرامر والے کہتے ہیں حنفاء للہ فاجتنبوا کی ضمیر سے حال ہے، اوپر جو بچنے کا کہا گیا، یعنی تمہارا حال یہ ہو کہ تم ہر باطل اور غلط سے روح گردانی کرنے والے، روح گردانی کا مطلب منہ پھیرنے والے، اور دین کی طرف آنے والے اور سچے مخلص پیور خالص ایک اللہ کے، ملاوٹ کی کوئی گنجائش کہ چلو جی کبھی چرچ بھی چلے جانا چاہیے، اور ٹھیک ہے عیسائی بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، کبھی ان کی طرف بھی چلے گئے، ان کی کتاب بھی پڑھ لی، ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے۔ نہیں، ایک اللہ کے ہو جاؤ، اور اس کا کسی کو اس کا شریک، ساجی، ہمسر، برابر نہ ٹھہراؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو